اور معرفت سے تھوڑے آشنا ہو جائیں۔ تو اللہ رب سے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت کا صدہ شکر آپ میرے ساتھ ادا کیجیے۔ رجب کے اس مبارک مہینے میں اور ان پاک گھڑیوں میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو ذکر پاک کے لیے، عظمت مصطفیٰ کے لیے، رحمت مصطفیٰ کے لیے اور محبت مصطفیٰ کے لیے بلایا، بٹھایا اور اپنا پاک ذکر کروایا۔ تو معراج پاک کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کی معراج کا جب آغاز کیا اس واقعے کا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی عظمت عطا فرمائی ہے اس میں سے ہمیشہ امت مصطفیٰ کا حصہ بھی ہوتا ہے، اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں دی ہیں اس میں سے امت کو حوصلہ دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو عظمتوں سے حصہ لے لو۔ دیکھیے راز کی باتیں سمجھیں ذرا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہیں، رفتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اللہ رب العزت نے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں کہ امت کو اس میں سے حصہ مل جائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو آزمائشیں، تکلیفیں ملی وہ اس لیے ملی کہ امت کو اس سے حوصلہ مل جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ معراج پاک سے بھی اللہ رب العزت نے امت کو حصہ عطا فرمایا ہے جس سے آج امت بالکل بے خبر ہے۔ معراج پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اللہ کے دیدار اور اللہ کی ملاقات، اور یہی معراج دیکھیں، یہی معراج پاک جب اللہ رب العزت امت کو اس میں سے حصہ عطا فرماتا ہے تو آپ ذرا غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آرام فرما تھے کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ معراج سے کچھ خیرات ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہم بھی معراج والے کی نسبت والے بن جائیں، ہم بھی اس سراج منیرہ کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، ہم بھٹکنے بہکنے سے بچ جائیں۔ تو 50,000 ملائکہ لے کر جبرائیل علیہ السلام حرم پاک میں داخل ہوتے ہیں اور سارا حرم اللہ کے ذکر سے گونج اٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پیغام سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی عظمت ملتی، نعمت ملتی، ہمیشہ امت کے لیے روتے کہ میری امت حشر کے دن کیسے چلے گی، کیا انہیں بھی ایسے براق ملیں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس پر خوشی سے سوار ہو جائیں، جیسے آج آپ کے لیے یہ براق حاضر ہے ایسے آپ کی امت کے مومنین کے لیے بھی براق پیش کیے جائیں گے، وہ بھی براق پہ سوار ہو کر جنتوں کی طرف جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، کوئی بھی نعمت لیتے نہیں جب تک امت کو اس میں سے حصہ مل نہیں جاتا۔ اور پھر دیکھیے ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے گزر کر وادی سینا سے گزرتے ہوئے، بیت لحم سے گزرتے ہوئے، بیت المقدس سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سیڑھی پیش کی جاتی ہے پھر پہلا آسمان آتا ہے۔ پہلے آسمان پر دیکھیں، جو اصل بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی، پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے یوسف علیہ السلام سے،
چوتھے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر ملاقات ہوتی ہے ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر جس بزرگ ہستی سے ملاقات ہوتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ تو اصل جو راز کی بات ہے وہ کیا کہ یہ معراج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اس میں مومنین کا بھی حصہ ہے۔ جو آج آپ نے سمجھنا ہے کہ پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حلت عطا کی گئی، ایک جبہ پہنایا گیا، جسے میں اپنی زبان میں کہوں، جس پر لکھا ہوا تھا هو الذی ارسل بعث فی الامیین رسولا، کہ وہ رب جس نے امیین کے اندر اپنے رسول کو بھیجا۔ تو پہلی نسبت جو ہے وہ نسبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بخشش ہوئی آدم علیہ السلام کی، وہ بھی نسبت مصطفیٰ سے پتہ یہ چلا کہ جو بندگی کا سارا سفر ہے اس کا آغاز ہی دیکھیں آپ، بندگی کے سفر کا آغاز جب ہوتا ہے تو نسبت مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ انبیاء کو بھی درجات ملے نسبت مصطفیٰ کے صدقے، اور مومنین کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جو مقامات ملیں گے وہ نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہوگا۔ اور پہلی نسبت جو آدم علیہ السلام کی تھی وہ اصل میں کیا تھی؟ وہ نسبت تھی کہ وہ زاری کی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں زاری کی تھی، گناہ کے بعد زاری کی تھی، خطا کے بعد۔ تو پہلی نسبت جو ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ دلگیری ہونی چاہیے، زاری ہونی چاہیے۔ یہ میں معراج کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہوں کہ ایک مومن کو بھی معراج حاصل ہوتی ہے۔ پہلی نسبت آدم علیہ السلام سے دلگیری کی نسبت ہے، زاری کی نسبت ہے۔ جب ہمارے اندر یہ آئے گی تو ہماری معراج کا پہلا قدم ہمیں اٹھا لیں گے، حاصل ہو جائے گا۔ پہلا مقام اور مرحلہ ایک مومن کی معراج کا شروع ہو جاتا ہے جب وہ زاری والا ہو جاتا ہے، دلگیری والا ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا جو آسمان، یحییٰ علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو وہ یحییٰ علیہ السلام انتہا کی عاجزی والے تھے۔ تو دوسری جو چیز ہمیں چاہیے معراج کے لیے وہ عاجزی ہے۔ تو یہ انبیاء کی نسبت سے ملتی ہے، آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ انبیاء کی نسبت سے ملتی ہے دلگیری اور عاجزی۔ تیسرے آسمان پر جو ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے، تو اصل میں یہ نسبت کس سے تھی؟ سادگی کی، کہ وہ حسین ترین تھے لیکن سادہ ترین تھے۔ تو تیسری ہمیں جو چیز چاہیے وہ سادگی ہے۔ چوتھے آسمان پر جو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو یہ کس چیز کی نسبت ہے؟ یہ اصل میں نسبت ہے اسیری کی، کہ وہ اسیر رہے لیکن اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ تو یہ جو ہم جا رہے ہیں قدم بہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم معراج مصطفیٰ کے لیے جا رہے ہیں۔ انبیاء کی نسبت سے ہمیں معراج مصطفیٰ حاصل ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے ہمیں کیا چاہیے؟ دلگیری، پھر ہمیں چاہیے زاری، پھر ہمیں چاہیے عاجزی، اور پھر دیکھیں پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام۔ یہاں پر ہمیں اسیری چاہیے، اسیری زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر چوتھے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر ملاقات ہوتی ہے ہارون علیہ السلام سے، جو کہ انتہائی مسکینی کے عالم میں تھے، کہ وہ اپنے بھائی جب ان کو چھوڑ کے چلے گئے تو قوم ان کے بات نہیں مانتی تھی، تو یہ انتہائی مسکینی کا عالم تھا۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ مسکینی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد چھٹے آسمان جو ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی،
اور موسیٰ علیہ السلام کی صفت کیا ہے؟ فقیری. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے انی لما انزلت علی من خیر فقیر. یا اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، مجھے خیر عطا فرما. تو آپ نے دیکھا یہ نسبت مصطفیٰ ہمیں کہاں لے کے جاتی ہے؟ معراج مصطفیٰ تک لے کے جاتی ہے. اور پھر 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور وہ کون سا عالم تھا؟ وہ حضوری کا. تو آپ نے دیکھا جب یہ سارے سلسلے ملتے ہیں، جب یہ سارے نبیوں کی نسبتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، صفات حاصل ہوتی ہیں، مقامات حاصل ہوتے ہیں، تو 7ویں آسمان پر بزرگی والے ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور وہاں جو ہمیں ملے گا وہ حضوری بارگاہ مصطفیٰ. اور پھر آگے لا مکان ہے، آگے خود خدا ہے، لا مکان ہے. اور یہی تو رسائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان تک چلے گئے، یہ ہے رسائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی چاہیے نا، ہم تو بیٹھے بٹھائے کہتے ہیں میں فقیر بھی ہوں، میں عاشق بھی ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی ہوں. لیکن آج میں نے آپ کو طریقہ بتایا، اس غلامی کے لیے نسبت لینی پڑتی ہے، منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں. اس عالم ناسوت سے نکل کر عالم ملکوت، پھر عالم جبروت، پھر عالم لاہوت، پھر عالم باہوت، پھر عالم یاہوت، اور پھر عالم ہاہوت میں ذات مصطفیٰ. وہاں پر رسائی مصطفیٰ اور معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ قدمین مصطفیٰ سے جڑ جاؤ. تیری معراج یہ کہ تو خدا تک پہنچا، میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. اللہ رب العزت ہمیں بھی معراج میں سے حصہ لینے والا بنائے، ہمیں بھی فہم، شعور اور یہ درجات اور یہ مقامات طے کرنے والا بنائے، تاکہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہم ملاقات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ملاقات مصطفیٰ اور آخرت میں دیدار خدا، دیدار خدا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، ہمیں بھی اس دیدار میں سے الی ربہا ناظرہ، ہم بھی جائیں جب تو اللہ کی ملاقات اور دیدار کے لیے جائیں، تاکہ معراج مکمل ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیر. اب ذکر کر لیتے ہیں